موجودہ سیاست میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ عامر لیاقت کی ایم کیو ایم میں شمولیت اور اس کے بعد ایم کیو ایم چھوڑنے کا اعلان۔ تو آج میں نے کچھ لکھا ہے۔ عامر لیاقت ایک بات کہہ رہے تھے کہ مجھے غدار کہا گیا، مجھے غدار کہا گیا۔ کافی اینکرز نے پروگرامز میں ان سے پوچھا بھی کہ آخر آپ کو کس نے غدار کہا۔ وسیم بطامی صاحب پوچھتے رہے اس کا نام تو بتائیں، لیکن انہوں نے نام لینا بہتر نہیں سمجھا۔ تو اس پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ عامر لیاقت کو غدار کس نے کہا۔ یہ عامر لیاقت کا کہنا ہے کہ وہ متحدہ چھوڑ چکے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ کل تک جس جماعت کی مکمل حمایت کر رہے تھے آج اس جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں جماعت ہی نہیں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں بہت پریشان ہوں، میری سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس فیصلے کے بعد بھی پریشان تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اچانک یہ فیصلہ کیا، آپ کو لندن سے کوئی کال آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میری آخری مرتبہ 3 دن پہلے بات ہوئی تھی الطاف حسین سے۔ پھر ان سے پوچھا آپ کو رات میں رینجرز نے کچھ بولا؟ میں نے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بہت عزت دی۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ عامر لیاقت اتنے پریشان ہو گئے اور سیاست چھوڑنے کے بعد بھی ان کی پریشانی کم نہیں ہو رہی؟ وہ بار بار کہہ رہے تھے مجھے غدار کہا گیا، میں غدار نہیں ہوں۔ کس نے کہا غدار؟ انہیں یہ بتانا بھی نہیں چاہتے۔ مگر جہاں تک میری سوچ جاتی ہے وہاں تک چلتے ہیں۔ میرے حساب سے عامر لیاقت ایسی عادت کے مالک ہیں کہ اگر کوئی انہیں بہتر لگے تو بس وہ اس پر فدا ہو جاتے ہیں، اور کوئی برا لگے تو اسے ضرور بتاتے ہیں کہ تمہاری عادتیں مجھے ناپسند ہیں۔ میرے خیال میں یہی عادت نے انہیں آج پریشان کیا۔ انہیں کوئی لندن سے غدار نہیں کہے گا، کیونکہ جو انہیں ایسا کہتا وہ فاروق ستار کو بھی کہتا، اور انہوں نے خود کہا کہ میرا رابطہ 3 دن پہلے سے آخری مرتبہ میرا رابطہ 3 دن پہلے لندن میں ہوا تھا۔ اب اگر رینجرز کے کسی افسر نے ایسا کہا ہو اور وہ پریشر میں آ کر اس کا نام نہیں لے رہے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ بیٹھ کر رینجرز سے ان کو ملنے والی عزت کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ اگر رینجرز ان کو ایسا کچھ کہتی تو وہ کبھی نہیں کہتے کہ رینجرز نے مجھے اتنی عزت دی، میرے لیے چائے بسکٹ پیش کیے گئے پوری رات اور مجھے بڑی عزت سے رکھا گیا۔ تو یہاں سے تو ان کو کوئی شکایت نظر ہی نہیں آتی، اور نہ لندن سے کوئی کال آئی ہو اور انہیں غدار کہا گیا ہو۔ ایسا بھی ناممکن سا لگ رہا ہے۔ بالکل ہوا یہ کہ عامر لیاقت ایک بڑے میڈیا چینل پر ایک بڑے عہدے پر ایک بڑی تنخواہ کے ساتھ ایک بڑا نام بھی بنتے جا رہے تھے، اور بے شک ان سب کے پیچھے ان کی صلاحیت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ان کو ایسے ہی مل گئی تھیں، کافی صلاحیتیں تھیں ان میں، اور اس کی وجہ سے انہیں یہ سب کچھ ملا تھا، اور آگے اور بھی زیادہ مل سکتا تھا، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور تھے۔ اور جب ان سے الطاف حسین صاحب کا رابطہ ہوا، یہ وہی عادت ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک ان میں عادت ہے، اور جب ان سے الطاف حسین صاحب کا رابطہ ہوا، یہ انہوں نے رابطہ کیا الطاف حسین صاحب سے، یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو اس وقت انہیں الطاف حسین اور ایم کیو ایم مظلوم لگی، بہتر لگی، جو ان کی عادت میں بہتر لگتا ہے وہ بہتر لگی، اور انہوں نے ایم کیو ایم کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ دینے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی، بلکہ ابھی ان کی عادت کا ایک اور پہلو، مطلب کوئی ناپسند لگنا باقی ہے۔ مصطفیٰ کمال یہ ایک ایسا نام تھا جو انہیں بالکل ناپسند تھا، اور وہ ایم کیو ایم میں شمولیت کے بعد اس نام کو بآسانی بتا سکتے تھے کہ وہ انہیں کن کن وجوہات پر ناپسند ہے۔ میں انہی کی عادت کی بات دوبارہ کر دوں کہ ان کی عادت ہے جو انہیں بہتر لگے اس کی مطلب تعریفیں ختم نہیں ہوتی، اور وہ اس پر فدا ہو جاتے ہیں۔ جو ان کو ناپسند ہو اس کو بتاتے ہیں کہ میں تمہیں کیوں ناپسند کرتا ہوں، اور بار بار بتاتے ہیں۔
میں یہاں مصطفیٰ کمال کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ کبھی ان کی بھی عادت پر لکھوں گا ضرور۔ خیر یہاں ان کی عادت کو پسند اور ناپسند دونوں لوگ مل گئے تھے، عامر لیاقت بھائی کی عادت کو پسند لوگ اور ناپسند دونوں لوگ مل گئے تھے، اور انہوں نے اپنے کام کو بخوبی مکمل کرنا شروع کر دیا۔ کافی حد تک تمام کام مکمل ہو رہا تھا کہ اچانک ان کو بہتر لگنے والی شخصیت نے ایسی غلطی کی کہ سارا ملک ہل کر رہ گیا اور وہ خود بھی پریشان ہو گئے، مگر MQM چھوڑ دینے کے بعد بھی ان کی پریشانی کم کیوں نہیں ہوئی؟ اور وہ کون تھا جس نے انہیں غدار کہا؟ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ شاید وہ سب چلا گیا، ایک بڑا چینل، ایک بڑا نام، ایک بڑا عہدہ، ایک بڑی تنخواہ، اور یہی وجہ کہ عامر لیاقت ابھی بھی پریشان ہیں۔ عامر لیاقت میری پسندیدہ شخصیت میں سے ایک ہیں، میری پسندیدہ شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پریشانی وجہ ہے آپ کی عادت کی، آپ کی اس عادت کی وجہ سے آپ کو یہ پریشانی ملی ہے، اور میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، مطلب آپ کی دوسری عادتیں اور آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ بات کرنے کا، کافی چیزیں، لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں آپ کی پریشانی کی وجہ، اور انہی سب چیزیں لینے والے نے ہی شاید آپ کو غدار کہہ کے یہ سب چیزیں واپس لے لیں آپ سے، آپ کا عہدہ اور آپ کا نام تو خیر آپ کا ہمیشہ رہے گا، آپ کافی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور آپ کا نام کوئی چھین نہیں سکتا، اور آپ کی صلاحیتیں آپ کو اس سے بھی زیادہ نام دیں گے عامر بھائی، شکریہ۔